السلام علیکم ویاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک ایسے عمل کی بات کریں گے جس کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث میں بالکل ثابت ہے، مجرب ہے۔ تمام گدی نشین، تمام بزرگان دین انہوں نے اس کو استعمال کیا، لوگوں کو فائدہ ہوا اور لوگ اس سے مستفید ہوئے۔ سیدنا حضرت علی علیہ السلام سے مذکور ہے کہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد یہ اسم اعظم ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات میں ہیں۔ حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی سورتوں کے شروع میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آتا ہے اور ان کو علیحدہ سے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد حامیم طٰہٰ یاسین۔ اکثر و بیشتر کتب میں ان کی مزید تفصیلات بیان نہیں کرتے کیونکہ یہ اسرارات میں سے ہے، اور وہ اسرارات وقت بوقت صوفیاء کرام اور بزرگان دین پہ کھلتے ہیں۔ ان میں کاف ہا یا عین صاد ہے۔ کاف ہا یا عین صاد 5 حروف پہ مشتمل ہے اور یہ ایسا اسم پاک ہے کہ اس اسم پاک کے ذریعے بندش کو کھولا جاتا ہے، بند تالے کو کھولا جاتا ہے، آپ کی قسمت کا بند تالا کھلتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد کاف ہا یا عین صاد، اس کے ذریعے قسمت کی بند دروازہ بند تالا کھل جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کو اولاد نہ ہو، وہ بوڑھا ہو، قابل پیدائش نہ ہو، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، تو ان کو یہ پھر ری جنریشن کے لیے دوبارہ ان میں پیدائش کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے یہ اسم پاک جو ہے یہ عطا ہوا تھا۔ جو بانجھ عورتیں آتی تھیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تھی، تو بزرگان دین ان کو کاف ہا یا عین صاد دم کر کے دیتے تھے، نقوش بنا کے دیتے تھے، اور انہی کا ورد ان کو بتاتے تھے کہ آپ پڑھیں، علیحدہ سے پڑھیں یا مکمل سورہ مریم پڑھیں، کیونکہ اس سورہ پاک میں
جو واقعات ذکر ہیں ان میں ایک خاص واقعہ جو ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اب مجھے اولاد نہیں ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہے۔ تو اس بڑھاپے کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ آپ کو اولاد ہوگی اور ہم آپ کو بیٹا دیں گے یحییٰ علیہ السلام، جو فضائل اور مراتب والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ عطا کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا۔ اور اس کاف ہا یا عین صاد کا ایک خاص تعلق سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام سے۔ جب کاف ہا یا عین صاد کے بارے میں بتایا گیا، یعنی شہادت سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام خاموش ہو گئے تھے اور 3 دن خاموش رہے تھے۔ تو اسی نسبت سے اور پھر 3 دن کے بعد نیاز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ اسی نسبت کی مناسبت سے اگر کوئی آدمی جس کو اولاد نہیں ہے، وہ اگر 3 دن خاموشی اختیار کرتے ہیں اور نیاز کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازتا ہے، اور وہ بھی اولاد نرینہ، کیونکہ اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جو عطا کیا گیا ہے وہ مرد ہے۔ اور اسی طرح دوسرے فضائل بھی ہیں، کیونکہ سورہ مریم ہے تو بی بی مریم کے فضائل ہیں، تو بی بی مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے کھانے پیش کیے تھے، یعنی رزق کا اضافہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، اشیاء خورد و نوش ملتی رہیں گی، چاہے کیسی بھی کیفیات اور حالات ہوں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو ایک واقعہ بتاؤں اور اس کا اثر بتاؤں کہ اس کی تاثیر کیسے ہوئی تھی۔ ایک حافظ قرآن، ایک پیشمام دوست تھا، اس نے ایک جھوٹی قسم کھا لی، عامل بھی تھا، اس کو رجعت نے پکڑ لیا۔ بہت وقت اس نے لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے اس کو سورہ عبس کا بتایا کہ اس کو پڑھو، نہر سے نہاؤ، دریا میں جا کے نہاؤ، دریا میں تیرو، اسی طرح کے جو ہے اس کو چیزیں بتائی گئیں، دوسری چیزیں بھی بتائی گئیں، یہاں تک کہ اس کو کہا گیا کہ آپ کپڑے الٹے پہن کے اور پھر دریا میں جا کے بیٹھ کے پڑھیں، یعنی ایک نہر میں، شاخ میں جو پانی کا چینل ہوتا ہے وہاں بیٹھ کے آپ پڑھیں۔ لیکن اس کی حالات ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے قسم کھائی تھی، اب وہ قسم کا کفارہ تو اس نے ادا نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر جو تھی اس کی نحوست اس کو پکڑ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کو اتنا زیادہ اس کی چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی تھی، اتنا خوفناک چہرہ تھا۔ اس کو گورنمنٹ جاب بھی تھی، جب وہ جاتا تھا تو افسر اس کو کہتا تھا میرے سامنے نہیں آؤ،
یہ افسر کے سامنے سیلری کے دن جاتا تھا تو بھی افسر اس سے خوفزدہ ہوتا تھا، کہتا تھا سامنے نہیں آؤ۔ اس کو کچھ برس گزر گئے، پھر اس نے اپنے ایک رشتہ دار کے معرفت مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا یار اتنے برس تم کہاں تھا؟ تو اس نے بتایا کہ میں گیا ہوں بہت لوگوں کے پاس، سجادہ نشینوں کے پاس بھی گیا تھا، عام لوگوں کے پاس بھی گیا تھا۔ غرض یہ کہ دیکھو جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہر جگہ پہ جاتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ اس نے حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اس کو کہا بھائی آپ نے قسم اٹھائی ہے، رجعت علیحدہ ہے اور قسم علیحدہ ہے۔ تو اس نے کہا بالکل مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا بھائی اب آپ قسم کا کفارہ جو کہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے وہ ادا کریں، اور جو آپ کا فقہ ہے، جس طریقے کے آپ جس بھی طریقے سے واسطہ رکھتے ہیں آپ اپنی فقہ کے مطابق عمل کریں، وہ صحیح ہے۔ پھر انہوں نے مفتی صاحب سے بات کی، مفتی صاحب نے اس کو بتایا کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلایا۔ میں نے جب اس کے لیے عمل کا انتخاب کیا کہ ان کو کون کون سے عملیات بتائے جائیں جس سے اس کی رجعت کاٹ ہو جائے اور وہ اثرات بد جو اس کے اوپر ہیں وہ ختم ہوں، تو مجھے سورہ یاسین کے ساتھ اور سورہ عبس کے ساتھ سورہ مریم بتایا گیا۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ 7 مرتبہ سورہ عبس مغرب کے وقت پڑھا کریں اور سورہ مریم بھی پڑھا کریں، اور 7 دن کے بعد آپ نیاز دے دیں۔ تو اس نے اسی طرح کیا۔ 7 دن کے بعد وہ آیا، اس کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ پہلے اس کو دیکھتے ہوئے بندہ ایسے سمجھتا تھا جیسے بلا ہے، بلی کا نر ہوتا ہے نا، کیٹ کا میل کیٹ جو ہوتا ہے، میل کیٹ یعنی بلی کا نر، وہ اس طرح سے اس کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں وہ خوبصورت وہی پوزیشن آ رہی تھی، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اب اس کو کچھ دن اور جاری رکھو، اور اس نے جاری کیا۔ سب کچھ اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے، نہیں تو ساری اس کی بندش ہو گئی تھی، رزق کی، روزگار کی، صحت کی، اور جو اس کی جسمانی کیفیت تھی وہ بھی اس کے وہ تھی۔ تو میرے بتانے کا مقصد کسی کو کم کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے فضائل بیان کیے ہیں کاف ہا یا عین صاد کے، کہ دیکھیں یہ ایسے اسراری کلمات ہیں جن کے اتنے بڑے فوائد ہیں۔ اسی طرح اس کے فوائد کے بارے میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اگر اس کا نقش اس کا جو حرف ہے وہ رات کو پڑھا جائے اور تو آپ کو خواب میں مطلع کیا جائے گا، اس کا نقش لکھ کے اس پہ دم کیا جائے، یا اگر خود کرتا ہے تو اپنے سرانے بھی رکھ لے تو بھی سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف مسائل ہوتے ہیں، آدمی الجھ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے حل کیا جائے، تو سورہ مریم کا یہ جو اسم ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کو پڑھ کے اور اس کا نقش جو ہے بنا کے وہ آپ رکھیں، تو آپ کو سرانے رکھنے سے یعنی سر والی سائڈ پہ آپ رکھیں گے تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اور صبح اٹھ کے آپ نیاز کا اہتمام کریں، کیونکہ موکلات نیاز جو نقش کے ہیں
انہوں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہ جو نقش ہے وہ پھر آپ پانی میں بہا دیں۔ ہر مرتبہ یہ نقش نیا لکھا جائے گا، ہر مرتبہ نیاز دی جائے گی۔ جتنے آپ سوالات کے بارے میں پوچھیں گے، اتنے نقوش جب بھی آپ لکھیں گے تو ہر نقش کے بدلے میں موکلات نیاز اور اس کے ساتھ جو ہے اس نقش کو پانی میں بہایا جائے گا۔ اسی طرح اس نقش کو اپنے پاس رکھا جاتا ہے تاکہ بندش نہ لگے، اور اسی کے ساتھ اس نقش کو سحر و جادو کی کاٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی نقش سے رزق طلب کیا جاتا ہے، اسی اسم پاک سے رزق طلب کیا جاتا ہے، اسی اسم پاک سے جو ہے آپ صحت طلب کر سکتے ہیں۔ جب یہ کہ زمانے کی تمام مصروفیات، تمام حالات میں جو بھی آپ کو کمی بیشی تکالیف آتی ہیں، ان سب کو آپ کو اس اسم کے مطابق جو ہے آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ میں نے طریقہ کار آپ کو جو ہے بورڈ پہ لکھ کے دکھایا ہے، آپ لوگ دیکھیں، اس سے استفادہ کریں۔ یہ صدری اسرارات ہوتے ہیں، تو ان کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ لوگ اس کو سمجھیں، اس کی قدر کریں۔ اور اگر آکرا عورت آتی ہے تو اس کو نقش لکھ کے دیں، اس کو پانی میں پلانے کے لیے کہیں، تو وہاں سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں۔ اور صدقات دلاتے جائیں۔ اگر دوران عمل آپ کو کسی کا علاج کرتے ہوئے صدقات کے بارے میں دکھایا جائے یا بتایا جائے تو وہ صدقات لازماً دیا کریں، چاہے وہ ایک معمولی سی چیز ہو، چاہے بڑی چیز ہو، کیونکہ یہ ایک شرط ہوتا ہے کہ مریض کو جو ہے اس کے علاج کے دوران کوئی نہ کوئی ان کے مطابق جو ہے صدقات بتائے جاتے ہیں۔ اور بخورات کا انتظام کیا کریں، کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، مالک کرم کرے گا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم جو ہیں صرف آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے جو اسرارات ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ اتنی زیادہ باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ لوگ اس کی قدر کریں، اس کو سمجھیں۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایسے ہی بتا دیتا تو شاید آپ لوگ نیگلیکٹ کرتے، کیونکہ آپ لوگوں نے کتابوں میں اس کو بہت مرتبہ پڑھا ہے۔ ہر کتاب میں، ہر عملیات کے بک میں یہ چیز لکھی ملے گی، لیکن اس کی آپ کو تفصیل نہیں ہوتی، تو آپ لوگ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، انہوں میں ایک حروف مقطعات کے اندر کاف ہا یا عین صاد ہے۔ اس کی جو ہے روایات، اس کی جو سندیں ہیں، احادیث میں واضح پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں شروع سورہ مریم میں لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں آپ کو اور سند نہیں دے سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔ آج ہم ایک ایسا مجرب عمل جو کہ امام غزالی علیہ السلام نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ یہ اسماء مقطعات، حروف مقطعات میں ایک لفظ ہے کاف ہا یا عین صاد، یہ اس کے لیے ہے۔
इस तरह से लिखा जाता है। ये कैसा इसरारी नक्शे आपको सवाल का जवाब देने में ये काम आएगा। काफ ये इसका नक्शे। इस नक्शे की सनद जो है वो हज़रत इमाम गज़ाली ने बयान की है। मुकम्मल फोटो लिखा। इस नक्श की जो सनद है वो हज़रत इमाम गज़ाली ने बयान की है। हज़रत इमाम गज़ाली, हज़रत मोहम्मद बिन मोहम्मद अल गज़ाली या इमाम गज़ाली के नाम से मशहूर है। ये नक्श आपने बयान किया है और इसके मैं फ़ायदे आपको बताता हूँ। अगर कोई भी बंदिश हो किसी भी किस्म की, चाहे वो बे औलादी की बंदिश हो, तो एक नक्श गले में पहने और दूसरे नकूश जो हैं वो आपको प्लेट पे लिख के उसको अरक गुलाब से या जो है आबे जमजम से या आबे नीसा यानी जो बाहर की मौसम में जो बारिश पड़ती है उस पानी से उसको पिलाएं। इसको 3 चीज़ों से पिलाया जाता है। आबे नीसा, यानी स्प्रिंग सीज़न में जो बारिश होती है मौसम बहार की बारिश का साफ पानी, उससे इसको पिलाया जाता है। अगर प्लेट नहीं हो तो फिर कागज़ों पे उसको लिखें और उसको फिर जो है उसको पिलाएं। ये नक्श काली स्याही से लिखा जाएगा, किसी और स्याही से नहीं लिखा जाएगा। ये नक्श ब्लैक कलर पेन से लिखा जाएगा। राइट दिस, इसको काली स्याही से लिखा जाता है। और अगर आप हस्ब हैसियत हैं तो फिर ज़फ़रान से और मुश्क से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा, कोई भी बंदिश हो, रोज़गार की हो, जो भी हो, तो ये नक्श लिखा हुआ, जैसे मैंने बड़ा करके लिखा था, इसको ऐसे करके लिखेंगे और फिर इस नक्श को
इस तरह से लिखा जाता है। जिसको भी कोई अगर ज़रूरत हो, कोई मसला हो, तो उसके मुताबिक इसका जो है चिराग में जलाया जाएगा। तो फिर इसको हरूफ में लिखा जाएगा। हरूफ इसके इस तरह से बनेंगे। हरूफ से एदाद में लिखा जाएगा। चिराग में जलाने के लिए इसको एदादी नक्श में लिखना है, हरूफ में नहीं लिखना। मेरे जितने भी नकूश हैं, जब अगर आप चिराग में जलाएंगे उस पर कोई हरफ नहीं लिखना है आपको एदाद लिखने हैं। यहाँ से ऐसे लिखेंगे। इस तरह से इसको लिखा जाएगा और फिर इसको चिराग में जलाया जाएगा। ये 5 दिन आपको करना होगा और अपनी आदत के मुताबिक आप ये जो है मोकलात पढ़ेंगे। अजबिया, हारोजाइल, मेक काफ या काफ़ी, अजबिया दूरियाए, बेकहा या हादी, अजबिया सरकी ताइल, मेक एन या अली, अजबिया अजमाइल, मेक साद या सबूर। ये इसके जो हैं मोकलात हैं उसको पढ़ा जाएगा। अजबिया सरकी ताइल बेक या बेक या यासीन, अजबिया लूमाइल, बेक एन या अमीर। ये इस तरह से मोकलात बनेंगे इसकी। ये 5 मोकलात दौरान अमल पढ़ा जाता है। अगर चिराग में जलाएंगे तो इनको आप चिराग में डाल, चिराग जो है आटे का बनाएं और उसमें जो है आप फलीता इसका बनाएं और उस फलीते के ऊपर आपको 786 लिखना पड़ेगा और इसको फिर आप मोकलात को पढ़ेंगे। अगर आप कम पढ़ सकते हैं तो फिर इसको इस तरह से पढ़ें, 111 मरतबा, इसको 20 मरतबा और इसको जो है 131 मरतबा और इसको जो है आप जो है 95 मरतबा और इसको 110 मरतबा पढ़ेंगे। इस तरह से करने से जो है आपका जो है ये मसला हल हो जाएगा। फिर आपको दुआ मांगनी है और बखुरात रोशन करने हैं और आपका मसला यहाँ से हल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप जो है आटे की गोलियाँ बनाएं और आटे की गोलियों के हिसाब से आप इन हरूफ को जो है बामोकिल उसमें लिखेंगे, बामोकिल लिखेंगे और इसके मोकलात के नाम भी साथ में लिखेंगे। 5 अदद आपको ये नक्श लिखने हैं, 5 अदद नक्श ये लिखेंगे आटे पे और ये आपको फिर आटे में बांध के
اور اس کو پانی میں ڈالنا ہے، آٹے میں شکر بھی ڈالیں، اور 5 دن کے بعد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ موکلات کا نیاز لازمی دینا ہے۔ جو میں نے چیزیں یہاں پہ پڑھی ہیں، لکھی ہیں موکلات کو، اس کو ورد میں لازمی رکھنا ہے۔ اب امام غزالی صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی نقش آپ کو اگر سوال کا جواب چاہیے، سوال کے جواب کے لیے اپنے سرانے رکھ لیں۔ سرانے یعنی آپ ہیڈ سائڈ سے جو ہے رات کو سوتے ہوئے رکھیں، ہیڈ سائڈ سے انڈر پلو، تو آپ کو جو ہے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، آنسر آف کوشچن۔ آنسر آف کوشچن کے لیے یہ جو ہے سوال کا آپ کو جواب ملا جائے گا۔ یہ ایک ایسا جو ہے اسم ہے جس کا جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو ہے سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے۔ ہر بند چیز کو کھولنے کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اس کو کہا گیا کہ آپ کو بیٹا ہوگا، اور اس اسم کا جو تعلق ہے اور اس کی جو حقیقت ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جب آپ پڑھیں تو پھر آپ اس طرح سے پڑھیں، مثال کے طور پہ اکسنی کاف یا عین صاد، اگر عام سادہ پڑھتے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو اکسنی کاف یا عین صاد بے حرمت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اس طرح سے آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں، اور کم از کم اس کی تعداد جو ہے وہ 128 ہونے یا اس سے اوپر ہو، یعنی 141 مرتبہ اس کو کر لیں، یا اپنے نام کے اعداد کے مطابق کر لیں تو آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو شفا حاصل کرنی ہے تو پھر آپ اس کو پڑھیں گے اشفینی، اشفینی کا یا کاف یا عین صاد بے حرمت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے، ملازمت کی ضرورت ہے تو پھر آپ ارزقنی یا کاف یا عین صاد بے حرمت سیدنا امام حسین علیہ السلام، اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ جس طرح کا مسئلہ ہوگا اس طرح سے آپ پڑھیں گے۔ اگر آپ کے اوپر سحر و جادو کی بندش ہے، سحر و جادو آپ کو تنگ کر رہا ہے تو پھر آپ پڑھیں گے بطل السحر یا کاف یا عین صاد بے حرمت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ بخورات کا انتظام کریں، کم از کم اگر آپ کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو ہرمل یا اسپند کو ضرور جلایا کریں، ہرمل اسپند جسے بولتے ہیں یا حب الرشاد بولتے ہیں اس کو، اس کا جو ہے آپ کو بخور لازمی کرنا ہے۔ اگر دوسری چیزیں بھی آپ کے ساتھ ہیں تو آپ اس کو اس کے مطابق کریں تو اللہ تعالیٰ جو ہے فضل کر دے گا، سارے بند راستے کھل جائیں گے۔ یہ ایک اسراری نقشے جو کہ حضرت امام غزالی علیہ السلام نے، حضرت غزالی جو امام غزالی علیہ السلام جو ہے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس نے کتب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور میں نے آپ کو اس کا حوالہ جو ہے سوال کے جواب کے طور پہ ہے، لیکن میں نے جو دوسرے اس کے فنکشنز ہیں وہ بھی میں نے بتائے۔ جس کو اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو پلایا جائے گا، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو جس طرح کا مسئلہ ہوگا اس طرح کے مطابق اس کو کیا جائے گا۔ موکلات کا نیاز دیں گے آپ کو، اور جو ہے سلاسل کے بزرگوں کو ہدیہ کریں، اِصالِ ثواب کریں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔